السلام علیکم. اپنے یوٹیوب چینل سے میں ہوں شاہد راجپوت. آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں. چلتے ہیں آج کی پہلی خبر کی جانب. ملتان کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے مابین پہلے دن کا کھیل اختتام پذیر ہو چکا ہے، جس کے عجیب و غریب نتائج اس وقت آج پہلے دن ہمارے سامنے آئے ہیں. ہمیں پہلے بھی خدشہ تھا، ہم پہلے بھی اظہار کر چکے تھے کہ پاکستان کی جانب سے یہ جو سپن ٹریک بنایا جا رہا ہے، جس کے اندر وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ ویسٹ انڈیز کو ٹریپ کیا جائے. گو کہ پہلے ٹیسٹ میچ کے اندر وہ ٹریپ کے اندر کامیاب ہو بھی گئے، ویسٹ انڈیز کو ٹریپ کر لیا اور پہلا ٹیسٹ میچ پاکستان کی کامیابی کے اوپر اختتام پذیر ہوا. اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے 2 دن کا کھیل جاری رہا، کیونکہ اگر ہم کھیل تو ویسے تیسرے دن ختم ہوا تھا ٹیسٹ میچ، مگر کیونکہ پہلے 2 دن جو ہے وہ میچ تاخیر کا شکار ہوا. اس تاخیر کو اگر ٹائم کو بھی اگر بیچ میں شامل کر لیا جائے تو 2 دن کے اندر یہ نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا تھا. اچھا، بالکل دوسرا میچ بھی اس طرح بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے. آج جو ہے وہ پہلا دن کا جس وقت کھیل اختتام پذیر ہوا تو 4 اننگزوں میں سے تیسری اننگز کا آغاز ہو چکا تھا. اس میں دیکھیں آپ پاکستان جو ہے وہ ویسٹ انڈیز کے 163 رنز کے جواب کے اندر 154 رنز پہ آؤٹ ہو گئی. پاکستان کا اگر دیکھیں تو پاکستان جو ہے پہلے 7 پلیئر پہلے 1 گھنٹے کے اندر ویسٹ انڈیز کے 7 پلیئر آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر 8 آؤٹ کے بعد جو ہے وہ جب آخری وکٹ گری ہے، ان 3 وکٹوں کے درمیان ویسٹ انڈیز 109 رنز بنانے کے اندر کامیاب ہوا، جو کہ جس سے ویسٹ انڈیز کو جو ہے وہ واضح برتری حاصل ہو گئی ہے. اور 9 رنز کی برتری کے ساتھ جو ہے وہ کل ویسٹ انڈیز اپنے دوسری اننگز کا آغاز کرے گا. ہم پہلے بھی یہ کہتے جا رہے تھے اور ہمارا یہ اندازہ تھا، جس کے اوپر جو ہے وہ عاقب جاوید بڑا برملا انہوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا کہ جو تمام مبصرین کی جانب سے وکٹ کے اوپر تنقید ہو رہی تھی کہ آپ نے بالکل ایک سپن ٹریک اختیار کر لیا گیا. دیکھیں اگر ہم دیکھیں پاکستان کی بیٹنگ کی جانب تو آگے آپ کو پتہ ہے کہ 6 ملکی سیریز آ رہی ہے اور اس کے بعد آپ کی چیمپئن ٹرافی آ رہی ہے. تو پاکستان کی تو بیٹنگ ویسے ہی فلاپ جا رہی ہے. پاکستان کے جو مین پلیئر ہیں وہ اس وقت فارم کے اندر اس طرح نہیں ہے جس طرح ان کی فارم ان کو حاصل ہونی چاہیے تھی. آگے میگا ایونٹ آ رہے ہیں، مگر آپ نے سپن ٹریک کر کے تو ان کی فارم کی بحالی کی جو تھوڑی بہت ہی کوشش تھی یا تھوڑا بہت ان کو چانس تھا وہ بھی آپ نے ضائع کر دیا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ صرف 49 رنز جو ہائیسٹ ہے وہ محمد رضوان کے ہیں اس پہلی اننگز کے اندر. یہ آپ کی اور باقی جتنے بڑے پلیئر ہیں وہ کوئی 12 ہے، کوئی 15 ہے، کوئی 13 ہے، کوئی 9 ہے، کوئی 7 ہے. یہ ان کی ایوریج ہے. تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ آپ ٹیسٹ سیریز کی طرف تو آپ نے سارا فوکس کر لیا ہے، مگر آپ نے آگے جو آپ کا فوکس ہونا چاہیے تھا، جو آپ کو آگے آنے والے جو میچز ہیں، جو بڑے میگا ایونٹ ہیں، ان کے اندر جو بیٹسمینوں کا کلیدی رول ہے اس کو آپ نے بالکل ہی نظر انداز کر لیا. فاسٹ بالر بالکل ٹوٹل طور پر نظر انداز ہو گئے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک کسی ایک فاسٹ بالر کی کوئی وکٹ نہیں ہے. پہلے ٹیسٹ میچ میں آپ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اس طرح بیٹسمین کی فارم جو ہے وہ پنجابی سادے کے اندر ہے کہ آج بڑا ایک اچھا ایک بندے نے تبصرہ کیا. انہیں کہا یار کہ چکڑ جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک چکڑ والی وکٹ جو ہے وہ اس وقت ہے جس کے اوپر بیٹسمین کو تو پتہ نہیں لگتا، تو بالر کو خود بھی نہیں پتہ لگ رہا کہ کتنی بریک ہوگی کتنی بریک نہیں ہوگی، کہاں اس نے پھینکنا ہے. اس کو یہ پتہ ہے کہ جناب کہ بھی وہ جہاں بھی پھینکے گا تو وہ بیٹسمین کے لیے کھل کے اسٹروک کھیلنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. آج بھی ہمارے سپنر نے ویسے اگر دیکھا جائے تو پہلے 8 ایک پلیئر تو ہم نے جلدی آؤٹ کر لیے، ٹھیک ہو گیا، مگر 109 رنز ہم نے اور جو ہے وہ آخری 3 وکٹوں کے بنا دیے، جو کہ پاکستان کے لیے ایک تھوڑی سی پریشانی کا سبب بھی ہے. یہ دوسرا میچ جو صورتحال ہے اس وقت ہم میچ کہہ سکتے ہیں کہ 60% ویسٹ انڈیز کے اندر ہاتھ میں ہے. اگر آپ نے اس طرح کی سپن وکٹیں بنا کے ایکسپیریمنٹ کرنا تھا اور یہ سیریز آپ جیت بھی نہیں سکتے، اور دوسری طرف آپ اپنے بیٹسمینوں کا بھی نقصان کر رہے ہیں اور اپنے فاسٹ بالر کا بھی نقصان کر رہے ہیں، تو یہ نتیجہ ہم نے کیا حاصل کیا؟ یہ ہمارے جو ہیڈ کوچ ہیں عاقب جاوید، کیونکہ ساری پالیسی ان کی چل رہی ہے تو انہیں ہمیں دیکھنا چاہیے تھا. اب چلتے ہیں آج کی دوسری بڑی خبر کی جانب. جو پی ایس ایل 10واں ایڈیشن ہے، پی ایس ایل کا 11واں جو ایڈیشن ہے اس کے لیے جو ابھی سے کوششیں جاری ہیں، اور اس کے اندر امید ہے کہ 2 نئے جو فرنچائز ٹیمیں اس میں شامل ہو جائیں گی، تو جس سے فرنچائز ٹیم کی تعداد جو ہے وہ 6 سے بڑھ کے 8 ہو جائے گی. اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو 2 فرنچائز ہیں اس کے اندر بھی جس طرح بھی محسن نقوی صاحب ابھی گئے ہوئے تھے، چیئرمین پی سی بی امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تقریب کے حوالے سے ان کی کچھ ملاقاتیں تھیں، وہاں انہوں نے بہت سارے پاکستانیوں کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے جو کہ انٹرسٹڈ ہے 2 مزید فرنچائز ٹیمیں پرچیز کرنے کے لیے. اچھا، امریکہ کے اندر ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت انڈین لابی جو ہے وہ بہت بڑی فعال ہے اور بڑی متحرک ہے، اور جو امریکہ کی جو کرکٹ لیگ ہوتی ہے اس میں جو بڑے فرنچائزی ہیں ان کا تعلق بھارت کے ساتھ ہے. تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کی بھی ایک کوشش ہوگی کہ ایک تو یہ کہ فرنچائز 6 سے 8 ہو جائیں گی، 2 فرنچائزیں کا اضافہ ہو جائے گا، اور اس طرح اس میں ایک اور بھی ان کی پلاننگ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی کہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ مستقبل کے اندر جو پی ایس ایل کے اس کے کچھ میچز جو ہے وہ انعقاد امریکہ کے اندر بھی کرایا جائے،
کیونکہ امریکہ اس وقت بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور کرکٹ کے حوالے سے جس طرح انڈیا وہاں کافی حد تک جو ہے وہ کیپچر کر چکا ہے اس مارکیٹ کو، تو پی سی بی بھی ظاہر سی بات ہے اس مارکیٹ کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اس پلاننگ کے تحت ایک تو وہ دو جو فرنچائز ہوں گے ان کا تعلق کہا جا رہا ہے کہ جناب کہ ابھی امریکہ سے ہوگا، اور اس کا اگلا پلان یہ ہے کہ پی ایس ایل کے کچھ میچز آئندہ مستقبل کے اندر جو ہے وہ امریکہ کے اندر بھی کرایا جائے، تاکہ اس امریکہ کی ایک تو کرکٹ کا فروغ ہے، اور دوسرا امریکہ کے اندر بھی کرکٹ کی جو بڑی مارکیٹ ہے اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ تسلط قائم کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے ولاگ اور پاکستان کے جو ٹیسٹ کی دوسری صورتحال ہوگی اس کے اور اپنے تبصرے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، رب راکھا۔